رشتہ داروں کا خیال رکھنا، والیتاما یتیموں کا خیال رکھنا، والمساکین مسکینوں کا خیال رکھنا جو نادار ہیں، جن کی آمدنی کم ہے، رشتہ داروں میں جن کی آمدنی کم ہے، جو پڑوسیوں میں ہیں آمدنی کم ہے، ان سب کی طرف متوجہ رہنا، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ مسافروں کا اب وہ سلسلہ نہیں رہا، پہلے دور میں لوگ سفر کرتے تھے اونٹ کا، بیل گاڑی کا، بیل گاڑی بر صغیر میں تھی، اور عرب میں اونٹ کا سفر تھا کیونکہ صحرا تھا۔ یہ جو امیر لوگ تھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ ممکن ہے بعد کے دور میں بگھیاں بن گئی ہوں، لیکن جو سفر تھا وہ بہت مشکل تھا۔ لوگ گزرتے تھے، مثال کے طور پہ کوئی ملتان سے آ رہا ہے اور اس کو پشاور جانا ہے، وہ لاہور سے گزرے گا، اور وہ سفر لمبا ہوتا تھا۔ اکثر لوگوں کے جانور بیمار ہو جاتے تھے، وہ جانور کے لیے اپیل کرتے تھے کہ ہمیں ایک جانور چاہیے، اونٹ چاہیے سفر کے لیے۔ ان کو ٹھہرانا، ان کے کھانے کا نظم، یہ اہل علاقے پر ہوتا تھا، قبائل پہ ہوتا تھا۔ قبائل کے معاہدے ہوتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی آپ کے یہاں سے گزرے گا، آپ اس کی مہمانداری کریں گے، آپ لوگ ہمارے پاس سے گزریں گے، ہم آپ کی مہمانداری کریں گے۔ دیہاتوں میں ابھی اس کا تھوڑا بہت تصور ہے، کیونکہ ماحول وہ ختم ہو چکا۔ کیونکہ میں خود ایک دفعہ ایک گاؤں سے گزرے ایک سڑک پر، وہاں نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے دوران میں ہی ایک دو لوگ ملے جنہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور ہم کھانے کا نظم کریں۔ ہم نے ان سے شکریہ ادا کر کے معذرت کی، لیکن مجھے خیال ہوا کہ یہ پرانا دور کا کچھ خاکہ یہاں پر ہے، شہری زندگی اب بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ تو پہلے ایک بہت بڑی مت تھی مسافروں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سائل جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی جھڑکنا نہیں، برا نہیں کہنا، کچھ نہ کچھ دے دے آدمی، اور اگر نہ دے تو کوئی برا لفظ نہ بولے۔ وَفِي الرِّقَابِ گردنیں آزاد کرنے میں، جیسے کہ غلام ہوتا تھا، اب وہ غلامی کا سسٹم نہیں ہے، لیکن جب تک تھا تو لوگ اپنے غلام سے کہتے تھے مثال کے طور پر کہ ہمیں آپ 10 لاکھ روپے مہیا کرو اور آزاد ہو جاؤ۔ وہ پھر لوگوں سے اپیل کرتا تھا۔ تو اس بارے میں خاص طور پہ قرآن پاک میں ہے کہ گردنیں چھڑانے میں مدد کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ اور اب گردنیں چھڑانا کیسے ہوگا؟ جیسے کوئی مقروض ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ اتنا مقروض ہے، یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خود نہیں دے سکتے، لیکن متمول لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مستحق ہے، مقروض ہے، اس کا قرضہ ادا کریں۔ اگر اس میں کوئی کوشش کرے گا تو وہ بھی اس میں آ جائے گا، یعنی یہ شرف اس کو مل جائے گا کہ اس نے گردن چھڑانے میں مدد کی۔ اور یہ بھی ہمارے بر صغیر میں یہاں جو بادشاہتیں ہیں سعودی عرب میں یا ابو ظبی وغیرہ ریاستیں، ان میں اگر کوئی مقروض ہے تو حکومت اس کی مدد کرتی ہے۔ میرے دوست ہیں، ان کا جو وکیل ہے وہاں کفیل دبئی میں، اس نے 1 ملین درہم قرض لیا گورنمنٹ سے،
اور وہ سب تلف ہو گیا، نہ تجربہ کاری تھی یا جو بھی ہوا، یہ قرضے میں آ گیا۔ تو اس نے بادشاہ کا ایک شعبہ ہے قرض کے سلسلے میں، اس کو خط لکھا۔ 3 مہینے بعد اس کی باری آ گئی۔ وہاں جو بادشاہ کے نمائندے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قرضہ کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا یہ میری غلطی سے ہوا ہے اور میری نا تجربہ کاری سے ہوا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے سب قرض اسی وقت آن لائن اتار دیا، کوئی پیسہ نہیں، کوئی پیشی نہیں، فوری طور پہ۔ تو وہ اپنی پبلک کو یہ سہولتیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم شروع سے ہم نے ہاتھ پھیلا رکھا ہے بھیک مانگنے، بھیک مانگو پورا کرو، ٹیکس لو پورا کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں وہاں پیٹرول ہے، ہمارے ہاں پیٹرول سے زیادہ قیمتی چیزیں، بے پناہ کوئلہ ہے۔ یہ چنیوٹ میں جب وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تو بہت بڑی معدنیات دریافت ہوئی تھیں تانبے کی۔ اس پر جرمنی کے انجینئر بھی آئے تھے، بڑی تقریب ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب اس پہ بڑے خوش تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس میں سارے قرضے اتر جائیں گے۔ وہ کہاں گئی معدنیات؟ یعنی غلام ہیں ہم، اور غلامی پہ ہماری پبلک راضی ہے، کیونکہ جو حکمران خاندان ہیں وہ 200-300 ہیں، بس زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ آگے غلام ہیں امریکہ کے، ان کو امریکہ سہولتیں دیتا ہے، ان کے بچوں کو ویزے دے دیں گے، ان کو کوئی پرمٹ جاری کر دیں گے کچھ، اور وہ اس میں مست ہیں، اور ہم سر جھکا کے جوتے کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسباب ہمارے یہاں زیادہ ہیں۔ یہاں یہ کرک کے علاقے میں، کوہاٹ میں جو گیس نکل رہی ہے اور گیس لوگوں کو فراہم ہوئی ہوئی ہے، اس میں پیٹرول آ جاتا تھا، اور اتنا آتا تھا کہ لوگوں نے کنٹینر بھر بھر کے بیچے۔ اور اس پیٹرول میں خصوصیت یہ تھی کہ اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مطلب کہ جب پیٹرول نکلتا ہے تو یہ ایک گارے کی شکل میں نکلتا ہے، اس سے پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ وہ پھر گورنمنٹ نے اس کے لیے اسباب کیے، چھاپے واپے مارے، پھر پیچھے سے انہوں نے کنیکشن ایسا کر دیا کہ تیل نہ آئے۔ لیکن ہمارے یہاں نعمتیں کم نہیں ہیں، نیتیں صحیح ہوں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ وعدہ بھی ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر عمل کریں اور جو ان کو احکامات دیے گئے ان پر عمل کریں، تو ان کو رزق آسمان سے بھی ملے گا، زمین سے بھی ملے گا۔ اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، زمین سے جو رزق ملے گا اس میں پیٹرول کو بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پیٹرول نکل آئے گا، کوئی اور معدنیات نکل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور ان کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا انعام دیتے ہیں یا آزمائش دیتے ہیں۔ آزمائش وہ دینے میں بھی دیتا ہے اور لینے میں بھی دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو گردنیں چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک آدمی سے وعدہ کیا، قرآن پاک کہتا ہے عہد پورا کرو۔ عہد جو پورا نہیں کرتا تو اس میں
منافق کی ایک خصلت ہے، منافق عہد پورا نہیں کرتا۔ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ وعدہ کرے پورا نہ کرے۔ اور وہ لوگ جو تنگ دستی میں یا بیماری میں صبر سے رہتے ہیں، یعنی بے چین نہیں ہوتے، کوشش اپنی جگہ کہ وہ ہر آدمی کو کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان 60 سے زیادہ شعبہ جات پر مشتمل ہے، اور حیا اس کا ایک شعبہ ہے۔ جس میں حیا نہیں اس میں پورے طور پر ایمان نہیں، اس لیے کہ جو حیا کرے گا تو ایمان کا ایک بڑا شعبہ اس کو حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں ایک شعبہ بیان کیا گیا ایمان کا، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی وہ نہ کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، نہ گالی گلوچ کرتا ہو، نہ چبھتا ہوا جملہ بولتا ہو، نہ تانا دیتا ہو، نہ کسی کو عار دلاتا ہو، جس کی زبان بھی محفوظ، اس سے مسلمان محفوظ، اور جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے ایمان کا۔ اور ہجرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر ترک وطن، جیسے صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی، کیونکہ وہاں کوئی سلسلہ قائم نہیں ہو سک رہا تھا مملکت کے آغاز کا، اور مدینہ منورہ میں اللہ نے کیا کہ یہ سلسلہ قائم ہو گیا اور وہاں پر ایک نظم بن گیا۔ لیکن ایک ہجرت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، یہ ہجرت زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ وہ ہجرت تو محیط ہے 1 ہفتے پہ، 2 ہفتے پہ، سال پہ، 2 سال پہ، اور یہ جو ہجرت ہے یہ پوری زندگی پر مشتمل ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ تو یہاں بتایا کہ والہجرۃ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر حقیقت میں وہ ہے کہ جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں سوال ہوا، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی وفات غالباً سن 43 ہجری میں ہے۔ ان سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اسلام کا کون سا شعبہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا سب سے افضل یہ شعبہ ہے کہ مسلمان ایسا ہو کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، کوئی آدمی ڈرے نہیں کہ اگر میں اس کے پاس گیا وہ مار پیٹ شروع کر دے گا،
یا گالیاں دے گا یا سختی کرے گا، ذلیل کرے گا۔ تو جس آدمی میں یہ خوبی ہے تو ایمان کا ایک حصہ اس کو حاصل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ بچے پہ، نہ بڑے پہ، نہ بیوی پہ، سوائے دو موقعوں کے کہ جہاں جنگ میں جو مخالف تھے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم خود آئے مقابلے پہ، تو اللہ کے نبی سپہ سالار بھی تھے، تلوار چلانے بھی جانتے تھے، تو جناب پھر خود اٹھے اور خود اس کا مقابلہ کیا۔ دوسری حدیث میں جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے، اس میں پوچھا ای الاسلام خیر، صحابہ کرام کے یہ سوالات ہیں، مختلف لوگوں نے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا شعبہ سب سے اچھا ہے؟ یہاں بتایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وتقرأ السلام، سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی، جس کو نہیں جانتے اسے بھی۔ تو یہ بھی جو بتایا گیا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، یہ سب شعبجات ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد ہیں قتادہ بن دعامہ۔ قتادہ کی جو وفات ہے یہ 117 ہجری میں ہے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک موقع پہ انہوں نے بتایا کہ 20 برس سے جو بھی احادیث میرے علم میں آئیں، ان میں کوئی حدیث میرے علم میں اضافہ نہیں ہے، یعنی تمام احادیث پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ بھی شعبجات میں ایک شعبہ ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شعبہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے اتنی محبت نہ ہو جو اولاد کی محبت سے بھی زیادہ، والدین کی محبت سے بھی زیادہ۔ تو اگر مجھ سے اتنی محبت ہے کہ والد کی محبت سے زیادہ، اولاد کی محبت سے زیادہ، تو وہ مومن ہے۔ ایک میں ہے کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں اس کو والد سے، اولاد سے اور سب لوگوں سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے علاوہ کسی اور سے بھی محبت ہوتی ہے، جیسے کوئی شاگرد ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بہت ہونہار ہے، صلاحیت والا ہے، آدمی کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف، تو وہ کسی کی محبت بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے برابر نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور محبت کون سی ہے؟ محبت وہ ہے جس میں آدمی کہنا مانے۔ اگر کہنا نہیں مانتا
تو پھر محبت پوری نہیں ہے۔ ایک اور شعبہ بتایا کہ 3 خوبیاں جس میں ہیں، اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے بھی، والدین سے بھی، اور کسی بھی شخص سے۔ دوسری خصلت یہ کہ جب آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، مفاد کے لیے نہیں کرتا۔ تیسری چیز جس میں یہ خوبی ہے کہ وہ کفر میں واپس جانے سے اتنا ڈرتا ہے جیسے کوئی آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جیسے آگ میں ڈالے جانے سے وہ ڈرتا ہے، ایسے اس کا خوف اس میں ہے کہ میں ایمان سے خدا نہ کرے نکل نہ جاؤں اور میں کفر میں نہ چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کی بھی اہمیت بتلائی۔ جناب کے دور میں جناب نے بتلایا کہ ایمان کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تمہیں انصار کی محبت ہو، اس لیے کہ انہوں نے بنیادی طور پر اس دین کی خدمت کی، اور انہوں نے جو لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان سے بہت محبت کی اور اللہ کے لیے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا کہ ان لوگوں سے کہا کہ آپ علم میں رہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں رہیں، اور محنت ہم کریں گے۔ بہت سے نے کہا کہ ہم باغات تقسیم کر دیتے ہیں، آدھے آپ لے لیں آدھے میں لے لیتا۔ بہت سے نے کہا جن کی کئی بیویاں تھیں کہ ہم آدھی یعنی 4 بیویاں ہیں تو 2 کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اگرچہ ایسا ہوا نہیں، صحابہ کرام نے جو لوگ گئے تھے مکہ مکرمہ سے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جن صحابی کی مؤاخات تھی، اللہ کے نبی نے جن کو بھائی بنا دیا تھا، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میری اتنی جائیداد ہے، آدھی آپ لے لیں آدھی میری، اور میری 4 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند ہے میں ان 2 کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کی عدت پوری ہو آپ نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال بھی آپ کو مبارک کرے اور آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک، اور مجھے آپ یہ مہربانی کریں کہ مارکیٹ بتلائیں کہاں ہے، کیا کیا چیزیں یہاں خرید و فروخت میں آتی ہیں۔ ان چیزوں کو انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور جو سب سے پہلی آمدنی ہوئی تو اپنے میزبان کے لیے وہ کچھ گھی اور کچھ پنیر ہدیتاً بھی لے کر آئے کہ یہ اس آمدنی میں سے میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور بعد میں یہ اتنے امیروں میں ہو گئے اپنے کاروبار سے کہ جب ان کا مال آتا تھا تو 500 اونٹوں پر آتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے فوری طور پر 4 لاکھ درہم کے باغات خریدے اور ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے وقف کر دیے کہ اس کی کل آمدنی ازواج مطہرات میں تقسیم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اور اتنا بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے یہاں فقر ہے یہ روایتی طور پہ مسلمانوں میں نہیں رہا،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بحرین سے مال آیا تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ مال آیا ہے، تو فجر میں یہ لوگ پہنچ گئے اور آن جناب سے ملے، تو آن جناب نے جب ان کو دیکھا تو مسکرائے اور کہا، فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بحرین سے مال آیا ہے، اور پھر ان کو امید دلائی کہ آپ مطمئن رہیں، اور بتایا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ فقر آئے گا، بلکہ مجھے یہ خوف ہے کہ مال بڑھ جائے گا، اور جیسے پچھلی امتیں مال بڑھنے میں برائیوں میں آ گئیں، آپ لوگ کہیں اس میں راغب نہ ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا بھی کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران کے جو سرکاری خزانے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت تقسیم ہوا، تو ایک ایک مجاہد کے حصے میں 2 اونٹ بھر کر سونا چاندی آیا، یعنی بے پناہ اموال۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ اس کے بعد تابعین اتنے امیر ہو گئے تھے کہ ایک آدمی بے تکلف 1,00,000 درہم کا گھوڑا خرید لیتا تھا، کوئی گھوڑا اس کو پسند آ گیا 1,00,000 درہم میں لے لیتا تھا۔ اور ایک عرب روایتی طور پہ پیٹی باندھتے ہیں ترچھی، یعنی ایک کندھے سے اور اپنی کوک تک، اور اردن میں یہ نشان بھی ہے افواج کا، وشاح کہتے ہیں، تو یہ روایتی طور پہ باندھتے ہیں، جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس میں بعد کے دور میں پھر جواہرات، ہیرے اس میں نصب ہونے لگے تھے، تو کسی کو وہ وشاح پسند آ جاتی وہ 1,00,000 درہم میں لے لیتا، تو پیسہ پھر آ گیا، پھر پیسے کی خرابی بھی آئی، چلتی رہی، لیکن عمومی طور پہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔